बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 72 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 73 मुलाहिज़ा फरमाएं। हेरोइन तैयार करने वाली वो लेबॉरेटरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। वहाँ बाग के शोलों के अलावा कुछ भी नहीं रह गया था। वो लोग रात भर नहीं सो सके थे। शारिक अच्छी तरह जानता था कि इस इलाके में हेरोइन तैयार करने वाली और भी लेबॉरेटरियां मौजूद थी। वो लेबॉरेटरियां उसी तरह पहाड़ों में छुपी हुई थी, लेकिन धमाकों की आवाजें कहीं न कहीं सुनी जरूर गई होंगी। शाहरुख को यह अंदेशा भी था कि दिन चढ़ने पर अगर पहाड़ों में छुपे हुए लोग सूरत-ए-हाल मालूम करने इस तरफ आ गए तो वो लोग घेरे में आ सकते थे। इसलिए वो सुबह होने से पहले इस इलाके से निकल जाना चाहते थे। सुबह होने में तकरीबन 2 घंटे बाकी थे। वो लोग रवानगी के लिए तैयार हो गए। घोड़ों पर तारीकी में सफर करना अगरचे खतरनाक था, लेकिन ये खतरा मोल लिए बगैर चारा भी नहीं था। वो मोहतात अंदाज में सफर करते रहे। दिन की रोशनी फैलने पर वो रुक गए। रात भर जागने और सफर से वो बुरी तरह थक गए। एक चट्टान के दामन में मुनासिब जगह देखकर उन्होंने पड़ाव डाल दिया। इनका ख्याल था कि कुछ देर आराम करने के बाद आगे रवाना हो जाएंगे, लेकिन नींद और थकन ने उन्हें निढाल कर दिया। एक एक करके उन सब की आंखें बंद होने लगी और कुछ ही देर बाद वो सब नींद की आगोश में पहुंच चुके थे। घोड़ों की निनाद की आवाज सुनकर सबसे पहले नौलखे की आंख खुली और वो कुछ देर अपनी जगह पर लेटा आंखें मचमचाता रहा। और जब उसने उठकर इधर उधर देखा तो उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। वो 8 आदमी थे जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले रखा था। उन सब के हाथों में कलाशनकोव राइफलें थी। लंबी दाढ़ियां, सरों पर पगड़ियां, कबायली लिबास और घूरती हुई खूनख्वार आंखें वो वैसी ही लगते थे। नौलखे को अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने करीब सोए हुए शारिक को झुंझोड़ कर जगाया। शारिक गड़बड़ा कर उठ गया। उसका हाथ सबसे पहले अपनी राइफल की तरफ बढ़ा था, लेकिन उसी वक्त फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी और राइफल शारिक के हाथ से छूट गई। फायर की आवाज सुनकर उनके दूसरे साथी भी जाग गए। सूरत-ए-हाल देखकर उन सब के चेहरे धुआं हो गए। अगर किसी ने राइफल की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। उनमें से एक आदमी ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और हाथ सर से ऊपर उठा लो। उस शख्स ने बात अगरचे उर्दू में की थी, लेकिन उसमें पश्तो के अल्फाज भी शामिल थे। लेकिन बात का मतलब बहरहाल उन सब की समझ में आ गया। वो सब अपनी जगह पर उठ खड़े हुए और हाथ सर से बुलंद कर दिए। उनसे मुखातिब होने वाले शख्स ने अपने एक साथी को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर सबकी राइफलें जमा कर ली। मेरा नाम गुलबाज खान है। उसी शख्स ने बारी बारी उन सब की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों को हमारे साथ चलना है। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे गोलियों से छिलनी कर दिया जाएगा। वैसे मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अगर कोई फरार होने में कामयाब हो भी गया तो इन बंजर और वैरान पहाड़ों में भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। यहाँ मीलों दूर तक किसी आबादी का नामो निशान नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग शराफत का मुजाहरा करते हुए हमारे अहकामात की तामील करोगे। देखो भाई गुलबाज खान, नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम तो पहले ही मुसीबत के मारे हुए हैं। रास्ता भूल कर कहीं के कहीं आ निकले हैं। भूख प्यास ने पहले ही हमें अदमुआ कर रखा है। तुम मुझे शरीफ आदमी लगते हो। हमें इन पहाड़ों से निकलने का रास्ता बता दो, हम खामोशी से चले जाएंगे। हमारी और तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं तो हम एक दूसरे के दोस्त भी नहीं है, गुलबाज खान ने कहा। दोस्ती करने में कितनी देर लगती है? ला हाथ मिला, नौलखे ने कहते हुए दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। हम दोस्ती का हाथ भी बहुत सोच समझ कर बढ़ाते हैं और तुम लोगों के बारे में तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, गुलबाज खान ने कहा। क्यों? क्या हम इस दुनिया की मखलूक नहीं जिनसे दोस्ती करते हुए तुम्हें सोचना पड़ेगा? हाँ, तुम आसमानी मखलूक नहीं हो, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक हो, गुलबाज खान ने कहा। तुम वो लोग हो जो बराकी से यहाँ तक अपने दुश्मन को शिकस्त देते आए हो। पुलिस की बारी नफरी भी तुम लोगों का रास्ता नहीं रोक सकी। मेरे ख्याल में तुम लोगों से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। नौलखे ने फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय अपने साथियों की तरफ देखा। उन सब के चेहरों पर हैरत के तासरात उभर आए थे। क्या कह रहे हो भाई गुलबाज खान? नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं जो कुछ समझ रहा हूँ ठीक ही समझ रहा हूँ, गुलबाज खान ने कहा। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इन पहाड़ों में खबरें बड़ी तेजी से सफर करती हैं। मुझे यह भी मालूम है कि तूर खान के गिरोह को तुम लोगों ने किस तरह तोड़ा था। तूर खान एक दहशत का नाम था। हर सूबे की हुकूमत उससे खौफजदा थी, लेकिन तुम लोगों ने उसके गिरोह का जिस तरह खात्मा किया है वो काबिले तारीफ है। और उसका ये साथी, उसने मोहम्मद उमर की तरफ इशारा किया, इस बात की गवाही देगा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ये तूर खान ही के गिरोह का आदमी है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। इस मर्तबा नौलखे के बजाय शारिक ने गुलबाज खान की बात का जवाब देते हुए कहा। लेकिन तूर खान से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं। उसने हमारी एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। हमारा ना तो किसी गिरोह से ताल्लुक है और ना ही हम जराइम पेशा है।
ہم تو حالات کا شکار ہیں اور یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ افغان حکمرانوں کو ان پاکستانی جاسوسوں کی تلاش ہے جو ایک خاص مشن پر کابل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ملک فرید خان کے مہمان تھے، لیکن اتفاق سے ملک فرید خان کو کابل میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تب وہ پاکستانی جاسوس براکی سے ہی بھاگ نکلے اور تخریب کاری کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی تلاش میں سرحدوں کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تم لوگ ہمارے گھیرے میں آ گئے ہو۔ ہم تمہیں افغان حکومت کے حوالے کر دیں گے تو یہاں ہمیں بہت سی برات مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، خان عبد القدوس خان کو بھی یہ اطلاع مل چکی ہوگی کہ اس کی لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے۔ وہ لیبارٹری تباہ کرنے والوں کی تلاش میں ان پہاڑوں کا چپا چپا چھان مارے گا۔ یہ عبد القدوس خان کوئی سائنسدان ہے کیا؟ نو لکھے نے پوچھا۔ انجان بننے کی کوشش مت کرو، گلباز خان نے اسے گھورا۔ خان عبد القدوس خان کو ہم پر بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ اس کی لیبارٹری ہم نے تباہ کی ہے۔ وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم تم لوگوں کو ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو کیا تم لوگوں نے بھی کوئی لیبارٹری بنا رکھی ہے؟ نو لکھے نے پوچھا۔ میری لیبارٹری تو اس علاقے کی سب سے بڑی لیبارٹری ہے، گلباز خان نے کہا۔ ہم لوگوں میں کاروباری رکاوٹیں چلتی رہتی ہیں، کسی لیبارٹری کو مکمل طور پر تباہ کر دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ عبد القدوس خان چین سے نہیں بیٹھے گا اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تم لوگ ہمیں مل گئے۔ تو تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ شارق نے پوچھا۔ فی الحال تو تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ بعد میں کیا جائے گا کہ تم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں۔ اب خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو۔ میں تم لوگوں کو وارننگ دے چکا ہوں کہ اگر کسی نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو انجام کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی۔ گلباز خان نے رائفل سے اشارہ کیا۔ شارق وغیرہ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ گلباز خان اور اس کے ساتھیوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے، جس کا مطلب تھا کہ انہیں زیادہ دور نہیں جانا تھا۔ کیا ہم اپنے گھوڑے یہیں چھوڑ دیں؟ شارق نے گلباز خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گھوڑوں کی لگامیں پکڑ لو، گلباز خان نے کہا۔ پیدل چلیں گے، ہماری منزل زیادہ دور نہیں۔ گلباز خان نے غلط نہیں کہا تھا، انہیں تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ راستہ انتہائی دشوار گزار تھا، وہ لوگ بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچ پائے۔ بلند پہاڑوں کے عین بیچ میں ایک بہت بڑا شیڈ بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک مکان بھی تھا جو بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ چاروں طرف دور دور تک لوہے کی خاردار تاروں کا جنگلہ تھا۔ شیڈ کے نیچے بہت سارے ڈرم رکھے ہوئے تھے اور چولہے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف لکڑیوں کے انبار لگے ہوئے تھے، 5 چولہوں میں آگ جل رہی تھی اور ان پر ڈرم چڑھے ہوئے تھے۔ ان ڈرموں میں کوئی چیز پک رہی تھی جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ فضا میں ایک ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے لنگر تیار ہو رہا ہے، نو لکھا گلباز خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا تم لوگوں کے پاس دیگیں یا پتیلے نہیں ہیں؟ کھانا ان ڈرموں میں تیار کرتے ہو؟ یہ کھانا تیار نہیں ہو رہا، گلباز خان نے کہا۔ ان ڈرموں میں افیون پک رہی ہے، یہ ہیروئن کی تیاری کا پہلا مرحلہ ہے۔ افیون میں نوشادر ڈال کر پکایا جا رہا ہے، اس سے مارفین تیار ہوگی۔ کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد ہیروئن کی تیاری کا مرحلہ آتا ہے۔ 2-4 ہیرو بھی تیار کر لو تم لوگ۔ یہ کیا بات ہوئی، پوری قوم ہی ہیروئن کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، نو لکھے نے کہا۔ گلباز خان اس کا طنز نہیں سمجھ سکا، اس نے ساتھ آنے والوں کو اشارہ کیا۔ وہ مختلف جگہوں پر پھیل گئے۔ 2 آدمی پہلے سے وہاں موجود تھے جو کام کر رہے تھے، اس طرح ان کی کل تعداد 10 تھی۔ اس مکان میں ہماری لیبارٹری ہے، یہاں آخری مرحلے میں ہیروئن تیار ہوتی ہے، گلباز خان نے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے پچھلی طرف ایک اور مکان ہے جو ہم رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہاں آمد و رفت کا یہی ایک راستہ ہے؟ شارق نے اس راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جس سے وہ آئے تھے۔ اصل راستہ تو اس چٹان کے پیچھے ہے، گلباز خان نے ایک طرف اشارہ کیا، لیکن اگر تم یہاں سے فرار کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہو تو اس خیال کو ذہن سے نکال دو، ان خاردار تاروں سے بلی کا بچہ بھی نہیں نکل سکتا۔ اس کے علاوہ میرے یہ آدمی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور کوئی بھی ان کی نظروں میں آئے بغیر کسی طرف نہیں جا سکتا۔ بہرحال تم لوگ اپنے گھوڑے وہاں باندھ دو، اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ گھوڑے تو باندھ دیتے ہیں، لیکن تم ہمیں یہاں بھوکا پیاسا رکھو گے؟ افغان تو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور ہمیں بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے، نو لکھے نے کہا۔ فکر مت کرو، یہاں تمہیں بھوکا نہیں رکھا جائے گا، گلباز خان نے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، وہ اشارہ کرتا ہوا ایک طرف چل پڑا۔ وہ لیبارٹری کے پچھلی طرف والے مکان میں آ گئے۔ گلباز خان انہیں ایک کمرے میں لے آیا جس کے فرش پر موٹی دری نما قالین بچھا ہوا تھا۔ تم لوگ اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گے، گلباز خان نے کہا۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ کچھ دیر بعد تم لوگوں کو کھانے کو مل جائے گا۔ گلباز خان باہر چلا گیا، دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا گیا۔ 2 آدمی دروازے کے ساتھ رائفلیں سنبھال کر بیٹھ گئے۔ شارق اور اس کے ساتھی دری پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ سمینہ اور شاہ پری لیٹ گئی، ان سب کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اب تک وہ ہر قسم کے حالات سے نمٹتے آئے تھے، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ انہیں نہتہ کر دیا گیا تھا اور ان پر مسلح پہرا بٹھا دیا گیا تھا، لیکن وہ مایوس نہیں تھے۔ البتہ ایک پریشانی ضرور تھی۔ گلباز خان نے بتایا تھا کہ وہ انہیں افغان حکومت کے حوالے کر کے اپنے لیے مراد حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر عبد القدوس خان نے چڑھائی کر دی تو وہ انہیں اس کے حوالے کر دے گا۔ اب کیا ہوگا؟ محمد عمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ تو بری طرح پھنس گئے ہیں،
اگر گلباز خان ہمیں حکومت کے حوالے کر دیتا ہے تو ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں رہے گی، اور اگر ہمیں موت کی سزا نہ بھی ہوئی تو ہم زندگی بھر جیل میں پڑے سڑتے رہیں گے۔ دوسری طرف اگر ہمیں عبدالقدوس خان کی تحویل میں دے دیا جاتا ہے تو بھی ہم نہیں بچ سکتے۔ تمہیں تو تجربہ ہو چکا ہے کہ موت کے یہ سوداگر بڑے بے رحم اور سنگ دل ہوتے ہیں، ان سے کسی رعایت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے ان کی ہرمن کی لیبارٹری تباہ کر دی، اس کا کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ہمیں ایسی اذیت ناک موت مارے گا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مایوس نہ ہو عمر، شارق نے کہا، میں نے تو اس سے بھی زیادہ بدترین حالات کا مقابلہ کیا ہے، میں نے مایوس ہونا نہیں سیکھا۔ یہ صورتحال تو اتنی زیادہ بری نہیں، ہمارے صرف ہتھیار ہی چھینے گئے ہیں، ہمیں باندھ کر تو نہیں رکھا گیا۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی کمرے سے باہر جانا چاہے تو روکا نہیں جائے گا۔ یہ صورتحال مایوس کن نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہاں سے ہمارے فرار کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے گا، اور ہم یہ لیبارٹری تباہ کر کے ہی یہاں سے جائیں گے۔ قریب لیٹی ہوئی شاہ پری نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ضرور ضرور، نولکھا بولا، لیکن پہلے ان لوگوں سے پوچھو کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو بھی دیں گے یا بھوکا ہی رکھیں گے۔ گلباز خان نے کہا تھا کہ وہ ہمیں کھانا بھجوا دے گا۔ شارق نے کہا، تھوڑا انتظار کر لو، وہ کھانا بھجوا دے گا۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ 3 آدمی کمرے میں داخل ہوئے، 2 نے تشت اٹھا رکھے تھے اور تیسرا رائفل تانے دروازے ہی میں رک گیا۔ ایک آدمی نے تشت نیچے رکھ دیا اور دسترخوان بچھا دیا، اور دوسرے آدمی نے اس پر کھانا سجا دیا۔ بنا ہوا گوشت، نان اور 2 چیزیں اور تھی جو گوشت ہی سے تیار کی گئی تھی۔ وہ لوگ کھانا لگا کر واپس چلے گئے۔ شارق اور اس کے ساتھ اس طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے جیسے کئی روز سے بھوکے ہوں۔ وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ انہی میں سے ایک آدمی ایلومینیم کی کیتلی اٹھائے اندر آ گیا۔ کیتلی دھوئیں سے کالی ہو رہی تھی، اس کے دوسرے ہاتھ میں چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں تھی، چائے۔ اس نے کیتلی اور پیالیاں ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، چائے؟ نولکھے کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آگے اور کیتلی اٹھا کر پیالیوں میں چائے انڈیلنے لگا۔ پھر اس نے ایک ایک پیالی ان سب کے سامنے رکھ دی۔ ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ چائے بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سمینا چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی۔ کئی روز بعد چائے پی رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، اب تو مزے لے لو، جب یہ لوگ ہمیں حکومت یا عبدالقدوس خان کے حوالے کریں گے نا تو پتہ چلے گا۔ نولکھے نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، چائے واقعی مزے کی تھی، اگرچہ پاؤڈر ملک استعمال کیا گیا تھا لیکن ذائقہ بہت عمدہ تھا۔ وہ مزے لے لے کر چائے پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ وہ دن کا باقی حصہ کمرے میں ہی رہے۔ اسی دوران شارق اور نولکھے کو فطری ضرورت کے تحت باہر نکلنا پڑا۔ ہر مرتبہ گن مین ساتھ رہا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے کمرے میں بلب روشن ہو گیا۔ ظاہر ہے یہاں بھی جنریٹر لگا ہوا تھا۔ بتی جلنے کے کچھ ہی دیر بعد ان کے لیے کھانا آ گیا۔ وہ بھی کھانا کھا ہی رہے تھے کہ گلباز خان بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک گن مین بھی تھا جو دروازے ہی میں رک گیا۔ گلباز خان آگے آ کر ان کے قریب ہی دری پر بیٹھ گیا۔ ہمارے بارے میں کیا ارادہ ہے خان، کیا کرنا چاہتے ہو؟ شارق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے عبدالقدوس خان کا ایک آدمی یہاں آیا ہے، گلباز خان نے کہا۔ اسے اپنی لیبارٹی کی تباہی کا پتہ چل گیا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اسے ہم پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، لیکن اسے یہ پتہ چل گیا ہے کہ کچھ لوگ ان پہاڑوں میں پھرتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے وہی جاسوس ہیں جو براکی سے مار داڑ کرتے ہوئے فرار ہوئے تھے اور اس طرف سے سرحد پار کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اسے شبہ ہے کہ لیبارٹی انہی لوگوں نے تباہ کی ہے اور وہ لوگ ابھی تک ان پہاڑوں میں ہی کسی جگہ موجود ہیں۔ اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ اگر وہ لوگ ہماری نظروں میں آ جائیں تو انہیں پکڑ کر اس کے حوالے کر دیا جائے، وہ منہ مانگا انعام دے گا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ شارق نے سواریہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ ابھی کچھ نہیں سوچا، گلباز خان نے کہا۔ اگر تم لوگوں کو خان عبدالقدوس خان کے حوالے کر دوں تو صرف چند لاکھ ڈالر ملیں گے۔ اس کے برعکس اگر میں حکومت سے رابطہ کروں تو مجھے ایسی مراد مل جائیں گی جن سے کروڑوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر وہی کرو جس میں تمہیں زیادہ فائدہ ہو، شارق نے کہا۔ عبدالقدوس خان کا آدمی آج رات یہیں رہے گا اور صبح سویرے واپس چلا جائے گا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو سختی سے منع کر دیا کہ تم لوگوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، گلباز خان نے جواب دیا۔ صبح ان لوگوں کے جانے کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا اور اپنا آدمی سروبی روانہ کروں گا۔ میں جب تک کوئی فیصلہ نہیں کر لیتا تم لوگوں کو یہی رہنا ہوگا۔ ویسے تم لوگوں کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کھانا وغیرہ وقت پر ملے گا اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن اگر تم لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی تو میرے آدمی گولی چلانے میں بھی دریغ محسوس نہیں کریں گے۔ تمہارا وہ آدمی سروبی سے کب واپس آئے گا؟ شارق نے پوچھا۔ 2-3 دن لگ جائیں گے، گلباز خان نے جواب دیا۔ ویسے میں ایک بات تمہیں بتا دوں خان، شارق نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تمہارے آدمی یہاں خوش نہیں ہیں، وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہیں۔ تم کیا جانو؟ گلباز خان نے اسے گھورا۔ میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے، شارق نے جواب دیا۔ تھوڑی بہت پشت تو میں بھی سمجھ لیتا ہوں۔ آج دوپہر اس طرف آتے ہوئے میں نے ان کی باتیں سنی، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ تم سے خوش نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں، گلباز خان نے کہا، میرے آدمی بعض ایسے ہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، وہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں لیکن مجھے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
चंद रोज पहले मेरे 2 आदमियों ने मुझे छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उनका अंजाम देखने के बाद कोई भी मुझसे गद्दारी का तसव्वुर नहीं कर सकता। तुमने उन्हें कत्ल कर दिया था? शारिक ने पूछा। कत्ल तो बहुत मामूली सजा है, गुलबाज खान मुस्कुराया। सीने में या सर में गोली पेबुस कर देने से आदमी 1-2 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है और सजा का मकसद पूरा नहीं होता। मेरे ख्याल में सजा तो ऐसी मिलनी चाहिए कि जिसका अज़ियत दे एहसास तो रहे। तुमने क्या सजा दी थी उन्हें? शारिक ने पूछा। उनके जिस्मों पर छोटे छोटे जख्म लगाकर चट्टानों में उन्हें बांध कर डाल दिया गया। इन पहाड़ों में बड़े खूनख्वार भेड़िए फिरते रहते हैं। रात भर वो भेड़िए उनका गोश्त नोचते रहे और उनकी चीखें यहाँ तक सुनाई देती रहीं। उनके ढांचे अभी उन चट्टानों पर पड़े हुए हैं, गुलबाज खान ने कहते हुए एक तरफ इशारा किया। ऐसी सजा का दूसरों पर असर होता है, लेकिन बहुत कम मुद्दत के लिए, शारिक ने कहा। जो लोग इरादे के मजबूत हों, दुनिया की कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। वैसे मैंने तुम्हें बता दिया है, सोचना अब तुम्हारा काम है। गुलबाज खान जवाब देने की बजाय सोच में पड़ गया। शारिक दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। उसने गुलबाज खान के आदमियों की नाराजगी वाली बात दिल से गढ़ी थी। गोया अंधेरे में तीर फेंका था जो इत्तेफाक से निशाने पर लगा, और गुलबाज खान ने फौरन ये एतराफ कर लिया कि उसके कुछ आदमी नाराज हैं और उसे छोड़कर राह फरार इख्तियार कर सकते हैं। ये बात शारिक ने दरअसल एक खास मकसद के तहत कही थी। इसने जो मंसूबा बनाया था उसकी कामयाबी के लिए जरूरी था कि गुलबाज खान के दिल में उसके आदमियों के बारे में शकूक व शुबात पैदा कर दिए जाएं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ गुलबाज खान, शारिक बोला। हाँ कहो। गुलबाज खान ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे इस कैंप के गिर्द दूर दूर तक खारदार तारे लगी हुई हैं। तुम्हारे आदमी मुसल्लह हैं, हर वक्त चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमारे घोड़े तुम्हारे कब्जे में हैं। हम यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकते। क्या तुम हमें इतनी इजाजत दोगे कि हम इस कमरे से निकलकर खुली फिजा में घूम फिर लिया करें? कमरे में बंद रहने से हमारा दम घुटने लगा है और मैं वादा करता हूँ कि हम में से कोई भी किसी किस्म की गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है, गुलबाज खान ने कहा। मैं भी तुम्हारे कमरे के सामने पहरा हटा देता हूँ, लेकिन तुम लोग जंगल की तरफ जाने की कोशिश नहीं करोगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर कुछ याद आने पर बोला, नहीं अभी नहीं। अब्दुल कुद्दूस खान का आदमी यहाँ मौजूद है। वो तुम लोगों को देख लेगा। सुबह उसके जाने के बाद मैं तुम लोगों को बता दूंगा। उसके बाद तुम लोग कैंप के अंदर आजादी से घूम फिर सकोगे, लेकिन गड़बड़ की सूरत में किसी की जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता मैं। हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद गुलबाज खान चला गया और वो लोग आपस में बातें करने लगे। तुम्हारे जहन में क्या है? मोहम्मद उमर ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि गुलबाज खान के किसी आदमी को तोड़ लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। 2 रोज पहले जिस कबाइली को पकड़ा गया था उसके बारे में भी तुमने यही कहा था, लेकिन उसकी जबान भी तुमने ही खुलवाई थी, शारिक ने कहा। वो और बात थी, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। उसकी जबान तशद्दुद से खुलवाई गई थी। यहाँ अगर तुमने किसी को पकड़ भी लिया तो उस पर तशद्दुद कैसे करोगे? कहाँ ले जाओगे उसे? तशद्दुद नहीं, मेरे ज़हन में एक और मंसूबा है, शारिक ने शाहपरी और समीना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जो काम सख्ती से ना हो उसे प्यार और मोहब्बत से किया जा सकता है। गुलबाज खान के आदमियों को तोड़ने और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए मेरे जहन में एक और मंसूबा है। वही तो जानना चाहता हूँ, मोहम्मद उमर ने पूछा। अभी नहीं, शारिक बोला। आज रात मुझे सोचने दो, कल सुबह बात करेंगे। ठीक है, तुम्हारा मंसूबा सुनने के बाद मैं भी 1-2 तजावीज पेश करूंगा, मोहम्मद उमर ने कहा। उसके बाद उन्होंने मौजू बदल दिया और दोपहर तक बातें करते रहे। दूर कहीं से रेडियो की आवाज आ रही थी। कैंप में किसी ने ट्रांसिस्टर रेडियो लगा रखा था। पश्तो गानों का प्रोग्राम था। आवाज पहाड़ियों में गूंजती हुई सी महसूस हो रही थी। शारिक दीवार से टेक लगाए बैठा वो आवाज सुनता रहा और फिर उसकी आंखें भी बंद होने लगी। सुबह नाश्ते के बाद उन्हें कमरे से बाहर निकलकर घूमने फिरने की इजाजत दे दी गई। खान अब्दुल कुद्दूस का आदमी सुबह सवेरे ही वापस जा चुका था। गुलबाज खान ने अब्दुल कुद्दूस को पैगाम भिजवा दिया था कि अजनबी जैसे ही पहाड़ों में नजर आए उन्हें पकड़कर उसके पास भिजवा दिया जाए। शारिक और समीना दूसरे साथियों से अलग इधर उधर घूम रहे थे। गुलबाज खान के आदमी भी इधर उधर मौजूद थे। किसी ने उनसे बाज पुरस नहीं की। शेड के नीचे अगरचे काम नहीं हो रहा था, लेकिन शारिक को पता चल गया था कि लिबार्ट्री में काम जारी था और गुलबाज खान सुबह से लिबार्ट्री में घुसा हुआ था। नाश्ते से थोड़ी देर पहले उससे मुलाकात हुई, उसके बाद वो नजर नहीं आया। शारिक और समीना टहलते हुए एक जगह रुक गए। उनके सामने एक कुआं था। उस कुएं का कतर तकरीबन 20 फुट था और उस पर कोई मुंडीर वगैरह नहीं थी। शारिक ने एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंक दिया। बहुत देर बाद उस पत्थर के पानी में गिरने की आवाज आई, जिसका मतलब था कि कुआं खासा गहरा था। उसने किनारे पर खड़े होकर झांका, मगर नीचे गहरी तारीकी थी। कुएं की दूसरी तरफ गुंजान झाड़ियां थी जो कई गज दूर चट्टान के दामन तक चली गई थी। कुएं के बारे में यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि इंसानी हाथों का कमाल था या कुदरती तौर पर मर्दे वजूद में आया था। वो दोनों वहां से हटकर टहलते हुए इमारत के दूसरी तरफ एक बड़े पत्थर पर बैठ गए और चारों तरफ देखने लगे। शारिक के ख्याल में यहाँ से फरार होना वाकई ही मुश्किल था, लेकिन बहरहाल नामुमकिन का लफ्ज उसकी डिक्शनरी में नहीं था। समीना, शारिक ने एक बार फिर इधर उधर देखते हुए कहा, वो कुआं तुमने देखा है? हाँ, समीना ने सारी लाया। मेरा ख्याल है यह कुआं कुदरती है और बहुत गहरा है। मेरा भी यही ख्याल है, शारिक बोला।
اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر 10-20 آدمی اس میں پھینک دیے جائیں تو پتہ نہیں چلے گا۔ شارق بولا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سمینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کنواں میں نے کل بھی دیکھا تھا، شارق نے کہا، اور اس کے بعد ہی وہ منصوبہ میرے ذہن میں آیا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تمہیں اور شاہ پری کو اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ سمینا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم نے ہتھے ہیں اور ان لوگوں کی قید میں ہیں، ان کی تعداد بھی ہم سے زیادہ ہے، طاقت استعمال کر کے ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ ان لوگوں پر قابو پانے اور یہاں سے نکلنے کے لیے چالاکی کی ضرورت ہے، اور تم دونوں یہ کام کر سکتی ہو۔ ان لوگوں نے جب ہمیں گھیرے میں لیا تھا تو میں نے اس وقت محسوس کیا تھا کہ سب لوگ للچائی نظروں سے تم دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ پتہ نہیں کب سے ان پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں، اور تم جانتی ہو کہ کوئی مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ ان لوگوں نے اب تک ایسی کوئی حرکت کیوں نہیں کی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ گلباز خان نے ہر معاملے میں انہیں مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، لیکن تمہاری اور شاہ پری کی طرف سے ذرا سی حوصلہ افزائی انہیں گلباز خان سے بغاوت پر مجبور کر سکتی ہے۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہی ہوں، سمینا نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اور شاہ پری انہیں لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں؟ ملانے کی کوشش نہیں، شارق نے کہا، انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا خطرناک ہوگا۔ ایسی صورت میں بعد میں یہی لوگ ہمارے لیے بھی خطرناک ہوں گے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، کل رات میں نے گلباز خان سے جب یہ کہا تھا کہ اس کے آدمی اسے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں اور یہاں سے بھاگنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں، تو میری اس بات میں کوئی سچائی نہ تھی۔ میں نے محض اندھیرے میں تیر پھینکا تھا، لیکن یہ تیر نشانے پر لگا، اور گلباز خان نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ بعض آدمی واقعی ہی یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے حق میں ہے۔ تم اور شاہ پری ایک ایک کر کے انہیں قابو میں کرتی جاؤ تو وہ کنواں ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ گلباز خان یہی سمجھے گا کہ اس کے ساتھی ایک ایک کر کے بھاگ رہے ہیں۔ اگر اسے ہماری سازش کا پتہ چل گیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، سمینا نے کہا۔ ہمیں یہ رسک تو لینا ہی پڑے گا، شارق نے جواب دیا۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو گلباز خان ہمیں حکومت کے حوالے کر دے گا۔ ہم اب افغانستان میں جو کچھ بھی کر چکے ہیں اس کے پیش نظر تم سوچ سکتی ہو کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن شاہ پری وہ بھی انکار نہیں کرے گی۔ شارق نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں خود اس سے بات کر لوں گا، اس نے ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیا ہے، اب بھی وہ انکار نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، تم اس سے بات کر لو، سمینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ شارق نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ان لوگوں کو تو تم دیکھ ہی چکے ہو، یہ انسان نہیں، وحشی ہیں اور بقول تمہارے عورت کو ترسے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے مجھ پر یا شاہ پری پر قابو پا لیا تو میرا مطلب ہے، میں سمجھ رہا ہوں، شارق بولا۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو تم شور مچا سکتی ہو، اور ایسی صورت میں اس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ کیا آج دن ہی میں؟ نہیں، شارق نے اس کی بات کاٹ دی۔ آج رات، ان کاموں کے لیے رات ہی بہتر ہوتی ہے۔ رات کو یہ لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوتے ہیں، انہیں ایک ایک کر کے آسانی سے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اب میں ذرا شاہ پری سے بات کر لوں، وہ 9 لکھے کے ساتھ بیٹھی ہے۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر ٹہلتے اس طرف آگے جہاں شاہ پری اور 9 لکھا بیٹھے ہوئے تھے۔ سمینا بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی اور شارق کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے شاہ پری کو اشارہ کیا اور ایک طرف چل پڑا۔ شاہ پری بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ دونوں ایک جگہ رک گئے۔ شاہ پری، شارق اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، تم جانتی ہو کہ ہم کس قسم کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ اگر ہم نے یہاں سے فرار کا کوئی راستہ تلاش نہ کیا تو یہ لوگ ہمیں ختم کر دیں گے یا حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ رات کو تم نے کوئی بات کی تھی مگر تفصیل نہیں بتائی، شاہ پری بولی۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ تم اور سمینا وہ کام کر سکتی ہو جو اس وقت ہم نہیں کر سکتے، شارق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گئی، شاہ پری بولی۔ میرے ذہن میں بھی کچھ ایسی ہی تجویز ہے۔ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرد نہیں کر سکتے، اور یہ ایسا موقع ہے کہ میں تم سے اس موقع پر بات کرنے والی تھی۔ میں سمینا سے بات کر چکا ہوں، شارق نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ تیار ہے، لیکن بعض اندیشوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تم پرواہ مت کرو، شاہ پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جس شخص کو اپنے قریب آنے کا موقع دوں گی اس کے ہاتھ اسی حد تک حرکت کریں گے جہاں تک میں اجازت دوں گی۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ گڈ، شارق مسکرایا۔ آج دوپہر کے کھانے کے بعد ہم اس منصوبے کی تمام تفصیلات طے کریں گے اور آج رات اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس موضوع پر اب کھانے کے بعد ہی بات ہوگی۔ اب کچھ اور باتیں کریں، شاہ پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شارق بھی مسکرا دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ لوگ کمرے میں بیٹھے رہے۔ شارق نے اپنا منصوبہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ سمینا اور شاہ پری کو وہ پہلے ہی بتا چکا تھا۔ 9 لکھا اور محمد عمر کو بھی بتانا ضروری تھا۔ اس کی بات سن کر محمد عمر کنکیوں سے سمینا اور شاہ پری کی طرف دیکھنے لگا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، کیا انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ میں تمہارا مطلب سمجھ رہی ہوں، سمینا نے کہا۔ خطرہ ہمیں نہیں، ان لوگوں کو ہوگا جنہیں ہم اپنے جال میں پھانسیں گی۔ اس منصوبے پر عمل کس طرح ہوگا؟ میرا مطلب ہے طریقہ کار کیا ہوگا؟ محمد عمر نے پوچھا۔ طریقہ کار؟ شارق بولا، یہ دونوں باری باری ایک ایک آدمی کو پھانس کر ان جاڑیوں میں لے آئیں گی جہاں میں یا تم پہلے سے چھپے ہوں گے، اور پھر موقع پاتے ہی ہم اس آدمی پر قابو پا لیں گے اور اس کا گلا گھونٹ کر لاش کو کنویں میں پھینک دیں گے۔
رات بھر میں اگر ہم 3-4 آدمیوں کو بھی اس طرح ٹھکانے لگا دیں تو ایک تو ہمارے دشمنوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور دوسرے ہمارے ہاتھ میں اسلحہ بھی آ جائے گا. اس کے بعد ہمارے لیے ان لوگوں سے نمٹنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. اگر گلباز خان یا کسی اور آدمی کو ہم پر شک ہو گیا تو ایسی صورت میں موقع محل کے مطابق قدم اٹھایا جائے گا. شارق نے کہا. کمرے کے باہر قدموں کی آواز سن کر وہ خاموش ہو گئے. کچھ دیر بعد ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا. وہ چند میں باری باری ان سب کی طرف دیکھتا رہا، پھر شارق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تمہیں گلباز خان بلاتا ہے. شارق اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا. وہ لیبارٹری والے مکان میں آ گئے. باہر سے یہ مکان بظاہر چھوٹا سا لگتا تھا، لیکن اس کے نیچے ایک بہت وسیع و عریض تہہ خانہ تھا. اس تہہ خانے میں قائم لیبارٹری دیکھ کر شارق کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی. بہت بڑی لیبارٹری تھی. تہہ خانے میں گلباز خان کے علاوہ 2 آدمی اور بھی تھے. وہ تینوں چائے پی رہے تھے. ایک آدمی نے پیالی میں چائے ڈال کر شارق کی طرف بڑھا دی. میں نے تمہیں ایک ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے، گلباز خان نے شارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. آج صبح میرے 2 آدمی سروبی جا چکے ہیں. وہ حکومت کے نمائندے سے بات کریں گے اور معاملہ طے کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کچھ دیر پہلے میرا ایک آدمی سروبی سے بھی یہاں آیا ہے. اس کے پاس تم لوگوں کے بارے میں کچھ خاص اطلاعات ہیں. کیسی اطلاعات؟ شارق نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. یہی کہ تم لوگ کون ہو، گلباز خان نے کہا. حاجی کا نام میرے لیے اجنبی نہیں، لیکن میرا اس سے کبھی رابطہ نہیں ہوا. وہ ہماری لائن کا ایک کامیاب بزنس مین ہے. پوری دنیا میں اس کے نمائندے موجود ہیں. افغانستان میں ملک فرید خان کے علاوہ اور بھی چند لوگوں سے کاروباری تعلقات ہیں، لیکن یہ اتفاق ہے میرا کبھی اس سے رابطہ نہیں ہوا، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ تم لوگ یہاں موجود ہو. میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں. کیسی ڈیل؟ شارق نے پوچھا. پاکستان میں اگرچہ میرے بھی نمائندے موجود ہیں، لیکن وہ حساب میں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا حاجی سے معاملہ طے ہو جائے. اس کے لیے میں تمہاری خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں. اگر تم چاہو تو ہم میں معاملہ طے ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں تم میرے قیدی نہیں مہمان ہوگے، اور یہاں تمہیں ہر قسم کی سہولتیں حاصل ہوں گی. میں سروبی سے اپنے آدمیوں کو بھی واپس بلا لوں گا. اگر میں ہاں کہہ دوں تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ شارق نے جواب دیا. ہم اس وقت اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے ہیں. اپنی جانیں بچانے کے لیے میں اس وقت تو تمہاری بات مان لوں، لیکن یہاں سے نکل کر سب کچھ بھول جاؤں تو تم میرا کیا کر لو گے؟ میرے آدمی پاکستان میں بھی موجود ہیں، وہ تمہیں نہیں بھولنے دیں گے. گلباز خان نے مسکراتے ہوئے کہا. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ تم جیسا آدمی اپنی کسی بات سے پھرتا نہیں. میں جانتا ہوں تم جو بات کرو گے اس میں منافقت نہیں کرو گے. مجھے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا ہوگا. شارق بولا. میرا خیال ہے اس میں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں. تمہارے ساتھیوں کو بھی تمہارے فیصلے سے خوشی ہوگی، لیکن بہرحال تم ان سے بات کر لو. لیکن اس کا جواب مجھے سورج غروب ہونے سے پہلے مل جانا چاہیے. ہاں کی صورت میں اپنے آدمی کو اسی وقت سروبی روانہ کر دوں گا، تو وہ میرے دوسرے آدمیوں کو حکومت سے رابطہ کرنے سے روک دے گا. اب تم جاؤ اور زیادہ وقت ضائع مت کرنا. ٹھیک ہے، میں تمہیں شام سے پہلے بتا دوں گا. شارق کہتے ہوئے اٹھ گیا. کمرے میں آ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو صورتحال سے آگاہ کیا. اس نئے اور دلچسپ موڑ نے ان سب کی آنکھوں میں چمک سی پیدا کر دی. انہیں یہاں سے نکلنے کا موقع مل رہا تھا. ہمیں گلباز خان کی یہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے، سمینہ نے کہا. لیکن ہمارا یہ پروگرام بدستور رہے گا. ہم اپنے منصوبے پر عمل ضرور کریں گے. وہ تو ضرور ہوگا، شارق نے مسکراتے ہوئے کہا. تو ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے بعد گلباز خان کو بتا دوں گا کہ ہمیں اس کی پیشکش منظور ہے. اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد شارق نے گلباز خان کو بتا دیا کہ انہیں اس کی پیشکش منظور ہے. مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی، گلباز خان نے مسکراتے ہوئے کہا. میں بھی اپنے آدمی کو سروبی روانہ کر دیتا ہوں، اور آج رات میری طرف سے تم لوگوں کی دعوت ہوگی. ہم اپنی دوستی کا جشن منائیں گے. شارق واپس آ گیا. اس کے کچھ ہی دیر بعد انہوں نے چٹانوں پر مختلف جگہوں پر کھڑے ہوئے گن مینوں کو واپس آتے ہوئے دیکھا. گویا پیرا بھی ہٹا لیا گیا تھا. یہ اچھی بات ہے، شاہ پری نے کہا. ان لوگوں کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے کام میں دشواری پیش آتی. اب ہمارا کام آسان ہو گیا. گلباز خان کا آدمی سروبی روانہ ہو گیا، اور شام ہوتے ہی دعوت کی تیاریاں شروع ہو گئی. 2 آدمی سورج غروب ہونے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے پہاڑوں میں چلے گئے. ان کی واپسی سورج غروب ہونے کے بعد ہوئی. وہ 4 مارخور شکار کر کے لائے تھے، جن کی کھالیں اتار کر پارچے بنا لیے گئے تھے، اور آگ کا علاوہ روشن کر کے سجی تیار کی جا رہی تھی. 8 بجے کے لگ بھگ کھانا تیار ہوا. ان سب نے مل کر کھانا کھایا. گلباز خان کے ساتھ ہی ویشیوں کی طرح گوشت کھا رہے تھے. ان میں سے ایک کھانا کھاتے کھاتے اٹھ کر سمینہ کے قریب آ گیا. سمینہ نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا. اس شخص نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوٹی سمینہ کی طرف بڑھائی. سمینہ نے منہ کھول دیا. سمینہ نے اس شخص کے ہاتھ سے بوٹی کھائی تو فضا کہکوں سے گونج اٹھی. سمینہ اس شخص کی مسلسل حوصلہ افزائی کر رہی تھی. ایک آدمی شاہ پری پر مہربان ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور شاہ پری بھی اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی. رات 10 بجے تک یہ محفل جاری رہی، اور پھر شارق اپنی جگہ سے اٹھ گیا. گلباز خان نے بھی محفل برخاست ہونے کا اعلان کر دیا. شارق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا. اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ دونوں آدمی حسرت بھری نگاہوں سے سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھ رہے تھے، جو ان سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے تھے.
अपने कमरे में आकर वो सरगोशियों में बातें करते रहे। उन्होंने प्रोग्राम तय कर लिया और फिर शारिक उठकर कमरे से बाहर आ गया। लेबॉर्ट्री की तरफ बल्ब जल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ तारीकी थी। शारिक कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा, फिर मोहतात अंदाज में चलता हुआ कुएं की तरफ बढ़ने लगा। कुएं के करीब पहुंचकर वो रुका और फिर एक मुख्तसर सा चक्कर काटता हुआ दूसरी तरफ झाड़ियों में घुस गया। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद समीना कमरे से निकली। वो भी कुछ देर तक दरवाजे के बाहर खड़ी तारीकी में घूमती रही, फिर दबे कदमों एक तरफ चलने लगी। उस वक्त उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। हाँ, दिन भर में उसने ये बात नोट कर ली थी कि लेबॉर्ट्री के दाएं तरफ एक न एक आदमी 24 घंटे मौजूद रहता था और समीना उसी तरफ जा रही थी। इमारत का मोड़ घूमते ही वो रुक गई। लेबॉर्ट्री की तरफ पिछली दीवार के साथ एक बल्ब जल रहा था। दीवार होने की वजह से उसकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं फैल रही थी। समीना दीवार के करीब खड़ी इधर उधर देखती रही। उसे वो आदमी भी नजर आ गया जो वहां तकरीबन 30 फुट दूर बैठा हुआ था। उसका रुख दूसरी तरफ था। समीना ने अपनी कमीज के ऊपरी 2 बटन खोल दिए और दबे कदमों एक तरफ चलने लगी। वो पत्थरों की आड़ में चल रही थी। तकरीबन 10 गज का फासला तय करके वो रुक गई। वहां से पत्थरों की आड़ होने की वजह से रोशनी ज्यादा नहीं थी। वो कुछ और आगे बढ़ गई। यहाँ से वो आदमी साफ नजर आ रहा था। समीना होले से खांसी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अचानक आने वाली खांसी पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। इसका मकसद पूरा हो गया। खांसी की आवाज सुनकर वो शख्स तेजी से इस तरफ दौड़ा। उसे समीना को देख लिया। समीना इस तरह खड़ी थी जैसे उस शख्स की मौजूदगी से बेखबर हो। वो शख्स अपनी जगह से उठकर दबे कदमों चलता हुआ उस तरफ आने लगा। करीब पहुंचकर वो रुक गया। आहट पाकर समीना पीछे मुड़ी। उस शख्स को अपने करीब देखकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। ए, तुम यहाँ क्या करता है? वो शख्स बोला। उसकी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी। कमरे में लेटे लेटे दम घुट रहा था। ताजा हवा खाने के लिए यहाँ आ गई। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? समीना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। ओह, हमको क्या एतराज होगा? आओ हमारा साथ बैठकर बातें करो। वो शख्स 2 कदम आगे बढ़ाया। समीना जरा सा पहलू मोड़े खड़ी थी। वो एकदम सीधी हो गई। उसकी कमीज के बटन खुले हुए थे। उस शख्स की नजरें समीना के जिस्म का तवाफ कर रही थी। ओ, तुम तो बहुत जोरदार है। बैठो बैठो, हमारा साथ बात करो। वो शख्स समीना का हाथ पकड़कर बैठ गया। समीना ने कोई मुजाहमत नहीं की और वो भी बैठ गई। वो शख्स समीना के साथ जुड़कर बैठा था। उसका एक हाथ समीना की कमर पर रेंग रहा था। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उस शख्स का हाथ पकड़ लिया। हमारा हाथ मत पकड़ो। उस शख्स की सांस बेरब्त हो रही थी। तुम हमारा को खुश कर दो, हम इधर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मुझे कोई इनकार नहीं खान, लेकिन यहाँ नहीं, समीना बोली।